اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج 7 رجب المرجب مناسبت ہے حضرت امام رضا علیہ السلام اور اس واقعے کی طرف کہ جب حضرت کو مجبور کیا گیا ولی عہدی قبول کرنے پر، یعنی حضرت کو مدینہ منورہ سے خراسان کی طرف بلایا گیا۔ مامون الرشید لعنت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق حضرت کو سیاسی امور اور سیاسی مفاد کے حصول کے لیے دعوت دی گئی خراسان کی طرف کہ حضرت خراسان میں ولی عہدی کو قبول کرے تاکہ وہ داغ بزرگ جو مومنین کے قلوب میں ہے کہ چاہے بنی امیہ ہو یا بنو عباس بنو مروان، یہ خود سب کھانے والے لوگ ہیں، جو حق ہے اہل بیت کا وہ ان کو فراہم نہیں کیا جا رہا، چونکہ یہ شاطر ملعون ابن ملعون یعنی مامون ہارون الرشید قاتل حضرت نفس زکیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور یہ شخص جو کہ بعد میں قاتل حضرت سلطان خراسان امام رضا علیہ السلام بنا، تو یہ شخص جو ہے اس نے ایک خاص سیاست کے تحت ایک ایسی پلاننگ کر دی کہ انہوں نے کہا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ یہ شیعوں کا اعتماد بھی حاصل کر سکوں، اور اس امر کے لیے اس نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو خراسان بلایا، اس نیت سے کہ ہم امام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ توجہات بہت زیادہ اس طرف لوگوں کے ہوئے، مخصوصاً علویون کے، جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے ان ظالمین نے، سادات کے لیے، شیعہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جو رستوں کو تنگ کیا گیا تھا، ان کے لیے ایک امید کی کرن تھی کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا گیا، لیکن جب ان کو ولی عہد بنایا گیا اور اس کے بعد اس ملعون نے ملاحظہ کیا کہ حالات کچھ ایسے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے توجہات امام رضا علیہ السلام کی طرف ہے، وہ سیاسی فائدہ اور وہ سیاسی مصالح جو یہ حاصل کرنا چاہتا تھا بالکل اس کے خلاف ہے، چونکہ یہ خیر اور برکت کو اپنی طرف لے جانے کے حق میں تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کے، چونکہ یہ تو اہل بیت ہے، اللہ والے ہیں، ان اللہ والوں کا کیا کام ہے بادشاہت سے، لوگ ان کو دیکھ کے مجھے جو ہے وہ ماننا شروع کر دیں گے، مجھے لوگ عادل کہیں گے، بڑا عادل آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ لوگوں نے یہ کرنا چھوڑ دیا، چونکہ جو حقیقت تھی وہ یہی تھی کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کو مجبور کیا گیا تھا، اور در حقیقت امام رضا علیہ السلام بھی اسی طریقے سے بظاہر یہ ولی عہدی ہے، لیکن خود امام جو ہے ظالم حکومت وقت کے قید میں ہے۔ حقیقت یہ ہے اسی طریقے سے کہ جیسے خود حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ظاہراً ہارون رشید لعنت اللہ علیہ اجمعین سب ان عباسیون کے اوپر خدا کی لعنت ہو، اور ان لوگوں کی انہوں نے جس سیاست کے تحت امام کو وہاں پہ رکھا تھا، اور بالکل اسی طریقے سے مامون الرشید نے بھی وہی کردار ادا کیا، اور حضرت امام رضا علیہ السلام کو اسی طریقے سے انہوں نے ایک طریقے سے قید میں رکھا، بظاہر اس کے اوپر ولی عہد کا نام رکھ دیا کہ یہ ولی عہد ہے، لیکن حقیقتاً وہ ولی عہدی نہیں تھی، ایک زندان کی شکل میں جو ان لوگوں نے کیا۔ اور آخرکار حضرت امام رضا علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو جو خیر اور برکت ہمیں حاصل ہونے والی تھی یہ نہیں حاصل ہو رہی، تو انہوں نے جا کے اسی طریقے سے امام کو جو ہے وہ شہید کر دیا، اور بعد میں حضرت امام جواد علیہ السلام سے اپنی بیٹی، اپنی بہن مامون کی بہن کا عقد کیا گیا، ایک اور سیاسی چال۔ انہوں نے کہا کہ اسے اگر کوئی فرزند پیدا ہو جائے تو ہم جو ہے
اس میں ان کے دو فائدے تھے کہ ایک خود امام رضا علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو چھپانا کہ ہم تو ان سے رشتہ داری کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے قتل نہیں کیا، ہم ان کے آباء و اجداد کے قاتل نہیں ہیں، ہم تو ان سے رشتہ داری کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ اگر اس بچے اس خاتون سے امام جواد علیہ السلام کو کوئی فرزند اگر پیدا ہو جائے تو اس کو ہم جا کے امام بنا لیں گے۔ بادشاہت، ظاہری بادشاہت بھی ہمارے پاس ہے، جو وہ خدائی بادشاہت ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی، جو کہ اس سے پھر اس میں بھی وہ ناکام رہے۔ خدا کے منشے تھے، خدا کے منشوں میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خدا جو چاہے وہی ہوتا ہے، خدا جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کی جو سیاست تھی، اس کے بارے میں نے مختصراً گفتگو کی، وگرنہ اس کے بارے میں کتابیں لکھی جا چکی ہے، یعنی خود حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہے۔ اور لیکن بہرحال مختصراً ہم نے اس پر گفتگو کی، اور یہ در حقیقت وہی ظلم کے وہی داستان کا ایک سلسلہ ہے۔ یعنی خود حضرت امام رضا علیہ السلام جن کو سیاسی مفاد کے لیے مامون استعمال کرنا چاہتے تھے، نہیں ہو سکا، چونکہ یہاں پر انہوں نے جو پلاننگ تھی، جو بنی امیہ کی پلاننگ تھی، ان کی ایسی پلاننگ تھی کہ بالکل سیدھے طریقے سے جا کے اسلام کو ختم کر دینا۔ اگر اسلام کے خلاف بالکل سامنے اٹھیں گے اور تلوار اٹھائیں گے تو ختم نہیں ہوگا، چونکہ سب کو پتہ چل جائے گا اسلام اس وقت مظلوم ہے، اسلام مظلوم ہے۔ اگر انہوں نے کیا کیا، اسلام کا لبادہ پہن کے، اسلام کی لباس کو پہن کے اسلام کو ختم کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، اور یہی بنی عباس اور بنی امیہ کا یہی تھا۔ یہ دو ٹوک بات ہے، انہوں نے ارادہ جو کیا ہوا تھا وہ اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ تھا، اور کچھ نہیں چاہتے تھے، انہوں نے یہ سلسلہ ختم کر دینا تھا، اور اور انہوں نے کافی اس میں کامیاب بھی کسی طرح ہوئے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ مکمل ناکام ہوگا، میں یہ ایک بات یہ صاف کہہ رہا ہوں، اب وہ بھی کچھ کہیں کچھ بھی کہے، شیعوں کے خلاف جس طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں عبداللہ ابن صباح کا یہ بنایا ہوا مذہب ہے اور یہ ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو سنی مذہب ہے اس کو دشمنان اہل بیت علیہم السلام نے، ان دشمنان دین اسلام جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے یہ بنایا تھا، جس کے آج یہ لوگ پیروکار ہیں۔ ہمارا بھی یہ مدعا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا اہل بیت اور قرآن کے بارے میں، انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا اور قرآن کو یہ کس قدر مانتے تھے، یہ بنی عباس اور بنی امیہ کے کردار سے واضح ہے یہ باتیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو دین ہے وہ بھی انہی لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے کہ جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسلام کو اس طریقے سے، چونکہ ظاہر ہے کہ ہوشیار اور فریبکار دشمن سامنے سے وار نہیں کرے گا، فریبکار آدمی ہمیشہ پیچھے سے وار کرے گا، انہوں نے اسلام پر پیچھے سے وار کر دیا۔ تو یہ جو دین ہے، اس دین کے موجد اسی طریقے کے لوگ ہیں، مامون و رشید جیسے لوگ ہیں، جو بالکل میٹھا اور خود بظاہر آل رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ جو ظاہراً محبت اور ان کو اپنے ذاتی مصالح کے لیے، سیاسی مصالح کے لیے ان کو استعمال کرنے کی نیت سے انہوں نے یہ سلسلہ کیا، اور پھر کیا باطناً کیا ہے، حضرت کو جا کے انگور دیے جا رہے ہیں کہ اس کو کھا لے۔ جب پتہ چل گیا نا کہ اب کچھ نہیں ہونے والا، پھر سامنے سے اٹیک کر دیا۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بھی سمجھتے ہوں گے، لیکن جو ان کے پیروکار ہے، چونکہ ابن تیمیہ نے باقاعدگی سے اپنے اعتقادات کی کتابوں میں لکھ دیا، کیا یہ ابن تیمیہ پورے کے پورے اہل تسنن جو ہے اس کو امام ابن تیمیہ نہیں کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ امام ہے ان کا۔ امام کس کی؟ یعنی پیشوا ہے ان کا۔ جو تم لوگوں کا پیشوا ہے، یا تو یہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں سے آپ لوگ اظہار براعت کر لو تو پھر ہم مان جائیں گے، نہیں، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ وہابی ہے، ابن تیمیہ سب کے مرشد ہے، ابن تیمیہ سب کے مرشد ہے۔ اس نے لکھ دیا ہے، ان ظالمین کو اپنے ائمہ کی لسٹ میں شامل کر دیا ہے، کہاں بھاگو گے؟ تو ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر بات جو ہے وہ یہ ہو جائے،
چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ ہم باتیں چھیڑ دیں، وضو جو ہے وہ کس کا صحیح ہے، نماز کیا صحیح ہے، یہ سب چھوٹے مسئلے، جزوی مسئلے ہیں، مہم ہے لیکن جزوی مسئلے ہیں۔ اہم اور ایک بات، ایسی بات جو بالکل جس میں کوئی دو راہ نہیں ہو سکتا، وہ یہی ہے کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام یہ تھے یا نہیں تھے؟ جواب آئے گا بالکل یہ دشمنان اہل بیت اور یہ قاتلین اہل بیت علیہ السلام تھے۔ تو یہ کلیئر ہے، اور یہی حق اور باطل کی داستان ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، کہ حق اور باطل کو پہچاننا۔ حق اور باطل کی یہی پہچان ہے۔ حق اور باطل میں یہی ایک طرف جو ہے یہ اس قسم کے لوگ ہیں، اس قسم کے ہاتھ کنڈے ہیں، اس قسم کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی کبھار سامنے سے اٹیک کرتے ہیں یزید کی طرح، کبھی جو ہے وہ پینترا بدل کے اٹیک کرتے ہیں، یعنی جس کو کہا جائے کہ یہ کبھی جو ہے میدان میں لڑنے والے لوگ ہیں، کبھی جو ہے وہ چھپکے سے وار کرنے والے لوگ ہیں، چھپ کے وار کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں دشمنان دین الہی۔ خدائی لشکر کو خاموش کرنے کے لیے انہوں نے جس قدر یہ ظلم کی داستانیں کھڑی کر دی، مخصوصاً جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود حضرت امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں یہ ایک موضوع یہی ہے، یہ ولی عہدی والا موضوع ہے۔ کیا کچھ نہیں ہوا؟ کتنے علویون، آپ خراسان جائیں گے وہاں پر بہت ساری قبریں آپ کو ملتی ہیں، بہت ساری قبریں، مثلا نشاپور میں آپ جاتے ہیں وہاں پر، یا خود مشہد مقدس میں بھی آپ کو قبور ملتے ہیں جس میں سے امام رضا علیہ السلام کے اکثر اس میں سے امام رضا علیہ السلام کے چچیرے بھائی ہیں، یعنی جس کو کہا جائے سادات ہے، ان کی قبر یہ کیوں بنے؟ انہی ظالمین نے یہ کیے تھے۔ اور حتیٰ ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ 4000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، 4000 لوگوں کو، یہ بھی ایک روایت ہے، یعنی 4000 افراد جو ہے وہ قتل ہو گئے تھے اسی ماجرے میں۔ یہ بڑا مہم مسئلہ تھا، چونکہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بنو عباس جو ہے اب ہمارے ساتھ وہ ظلم کی داستان کو ختم کر رہے ہیں۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ ظلم کی داستان تو شروع ہونے والی ہے۔ تو حق اور باطل کے درمیان فرق کو ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے بالکل واضح کر دیا، اور آج ہمارے لیے حق جو ہے وہ واضح ہے، اور حق اس زمانے میں ہم اپنی ایمان کو قوی رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ حق کی وجود جو ہے وہ حضرت بقیت اللہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، بس۔ اب باقی جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، بعض لوگوں نے کس کو حق سمجھا ہوگا، بعض لوگوں نے کس کو حق سمجھا ہوگا، ہمارے لیے حق کا وجود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، جو حق ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے مقابلے میں ہے یا برضد ہے کسی اعتبار سے بھی، وہ سب کے سب جو ہے طاغوتی قوتیں ہیں، وہ طاغوت میں شامل ہے، چاہے جو بھی ہے۔ اب یہ ہمارے وہ فیصلے ہیں کہ ہم جو ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ہم بسا اوقات گفتگو ہوتی ہے، لوگ جو ہے تقیے میں گفتگو کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ دوسرے چیزوں میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں، اور ایک ایسی جو اپنے عقیدے کو گویا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ ہم کس لیے اپنے ظاہر کرتے ہیں؟ عقیدہ ظاہر ہے کہ روز قیامت اور قبر میں جو مسائل ہمارے ساتھ پیش آنے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ عقیدے کی ضرورت ہے، تو ہم عقیدتاً یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے حق کی شکل جو ہے، ہمارے حق کا جو مینار ہے، ہمارے حق کے جو پیکر ہے، حق جہاں پر ہے وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے، ابن حسن عسکری علیہ السلام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرزند امام مہدی دوران حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور اس کے مقابلے میں جو بھی ہے، کوئی بھی ہے، چاہے کوئی بھی فورس ہو، کوئی بھی ہو، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ، سب باطل ہے اور وہ غلط ہے، خطا پر ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے حق کے حقیقی پیروکار، یعنی حتی ایک حدیث میں جو وارد ہوا ہے حضرت کے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص امام کی
غیبت کا منکر ہو گیا. یہ میں نے جو ایک لفظ ابھی کہا ہے نا، ابن حسن عسکری علیہ السلام، یہ بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے. چونکہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خروج کے اور ظہور کے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ قائل ہو. اہل تسنن کی کتابیں بھی ہے، ابن شافی کی پوری ایک کتاب ہے مکمل جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر لکھی گئی ہے. لیکن بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ان کو حسن عسکری، امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرزند سمجھتے ہیں. یہ ضروری ہے. اور حدیث میں جو وارد ہے، انہوں نے کہا کہ جس شخص نے من انکر غیبتہ، جس نے حضرت کے غیبت کا انکار کر دیا، مات میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے. یعنی ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت کے غیبت کا منکر کوئی ہو جائے، چونکہ غیبت ایک مہم مسئلہ ہے. وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، غیب مومنین جو ہے ان کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں. حضرت کی غیبت اس سے مراد ہے. تو گویا جو شخص حضرت کے غیبت کا منکر ہو گیا، وہ شخص کیا ہے؟ مات میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے اس کی. اور مرحوم صافی گلپایگانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر منتخب الاثر میں اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کر چکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر اس قسم کی ہے. لیکن منتخب الاثر جو کتاب ہے مرحوم صافی گلپایگانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کتاب میں بات یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے انہوں نے حدیثیں جمع کی ہے. جیسے خود مثلا نجم الثاقب ہے، یا کمال الدین و تمام النعمہ ہے، یا دوسری جو کتب ہے بہار ہے، ان سب سے انہوں نے جا کے جمع کی ہے. لیکن صحیح و سند روایات کو جمع کر چکے ہیں اس میں. یعنی منتخب الاثر میں جو روایات ہے وہ تقریباً جو ہے وہ صحیح و سند روایات ہے، صحیح و سند روایات ہے. تو اس میں جو ہے یہ حدیث موجود ہے، من انکر غیبتہ، جس نے ان کے غیبت کا انکار کر دیا، مات میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جہالت کی موت ہے. یعنی گویا یہ ایک حدیث جو موجود ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، اس کی موت جہالت کی ہے. اس قسم کی مات میتۃ جاہلیہ والی بہت سارے احادیث ہیں جو آپ کو شیعہ کتب میں یہ ملے گی. یہ ایک دو حدیث جو ہے وہ مشترکہ ہے. من لیس لہ امام، جس کا کوئی امام نہ ہو، مات میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے. اس حدیث شریف میں کہتے ہیں جو منکر ہوا، من انکر، جس نے انکار کر دیا اس کی غیبت کا، اس کی موت بھی جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہے. یعنی گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر حدیث دیکھیں، ایک حدیث سے ممکن ہے کوئی بات مکمل کلیئر نہ ہو جائے. اس سے یہ ہوگا کہ جو امام ہے، جس کا کوئی امام نہ ہو، اس کی موت جہالت کی موت ہے. حتیٰ قرآن کی آیت ہے کہ روز قیامت سب کو امام کے نام سے پکارا جائے گا اور ان کو اٹھا دیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ جس کا زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ ہو، اور پھر فرمایا جس کا کوئی امام نہ ہو، اور پھر فرمایا جس امام کے اگر غیبت کا منکر ہو جائے. اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو امام ہے وہ غائب ہے. غائب امام کی اگر کوئی شخص، امام غائب جو کہ در حقیقت امام حاضر ہے ایک اعتبار سے، ان کے اگر کوئی شخص جو ہے وہ منکر ہوتا ہے تو اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے. اور جہالت کی موت یعنی کفر و الحاد اور شرک کی موت. شرک ہے، وہ مشرک ہے، مشرک دنیا سے جا چکا ہے. اب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو جہالت کی موت ہے، یعنی کون سی موت؟ یعنی جو ہے موت شرک، فساد، الحاد، کفر، یہ سب کی جو موت ہے اس کو کہتے ہیں جہل کی موت کہتے ہیں. اس کو جہالت کی موت کہتے ہیں. تو یہ وہ زمانے جاہلیت والی موت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تک یہ جو دورانیہ ہے، جو عرصہ ہے، اسی میں جو لوگ زندگی گزارتے تھے، جہالت، اس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور بہت ساری اور چیزیں جو اس دور میں رونما ہوتی تھی. تو یہ
دور جو ہے دور جہالت کا دور تھا۔ تو حضرت جو حق ہے، وجود حق ہے، امام برحق ہے، اگر کوئی شخص اس سے جو ہے وہ انکار کرے یا توجہ نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ ذات خود شیعہ ہے، ذات خود جو ہے والدین ان کی شیعت مومن تھے، خود وہ دنیا میں غرق ہو چکا ہے، تو اس میں یہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی ماتمیتاً جاہلیہ کے قید میں آ جاتے ہیں، یہ لوگ بھی جہالت کی موت یقیناً مریں گے۔ تو یہ سب جو ہے وہ ایسے حالات ہے کہ جس سے جو ہے انسان جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے احادیث کے رول سے اور جو ہمارے پاس جو سلسلہ احادیث ہے وہ بھی آپ کے خدمت میں واضح ہے کہ ہمارے پاس سلسلہ احادیث تقریباً احادیث مذہب شیعہ احادیث کا منکر نہیں ہوتا، یعنی اکثر کچھ ایسے احادیث ہے کہ جن کو شاید ہم نہیں مانیں گے، لیکن جو ہے وہ اس کی بھی چند تعداد ہے جو نہیں مانتے، باقی احادیث کو جو ہے مانا جاتا ہے۔ اس میں سے ظاہر اگر احتمال بھی ہے کہ یہ حدیث وہ بھی ہے تو اس کی توجیح بھی ہوتی ہے اور اس قسم کی، مثلا اصول کافی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی احادیث ہے وہ صحیح ہے، لیکن بعض پھر علماء نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں، اس میں سے کچھ ایسے احادیث بھی ہے جو ممکن ہے کہ جو صحیح نہ ہو، اور پھر اس کی طرف جو ہے ہم جائیں گے رجال اور یہ سب چیزیں کچھ ایسے ہیں۔ تو خدمت میں عرض کروں کہ خود وجود حق حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں جو روایات کا سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے، اصول کافی سے لے کر دوسرے کتب تک، تو وہاں پر جو ہے حضرت کی خاص طور پہ ایک زور دیا گیا ہے کہ مہدویت کو جو ہے وہ تمام کے تمام جتنے بھی یہ زمانے گزرے ہیں ائمہ کے، وہاں ہر دور میں مہدویت کے عنوان سے لوگوں کو باخبر رکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ چونکہ یہ اس قدر مہم ہے، اس قدر اس دور کی اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص اس دور کو نہ پہچان سکا تو یقیناً وہ شخص کسی دور کو بھی نہیں پہچانے گا۔ یعنی خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں جس طریقے سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانہ غیبت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، زمانہ ظہور کی طرف اشارہ کیا، زمانہ رجعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ سب کے سب جو ہے سلسلہ احادیث میں جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی اس کو جو ہے ایک خاص اہمیت کے تحت اس کو جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، خود زمانہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ حضرت کے ظہور کی طرف خود بھی اب متوجہ ہو جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس امر کی طرف متوجہ کر لیں۔ بقول حضرت ایت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ، فرمایا کہ آج ہمارے مخاطبین جو ہے وہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ کچھ لوگ ہو، نہیں، ہمارے مخاطبین جو ہے پوری دنیا ہے، پوری دنیا ہمارے مخاطبین ہے، تو ہمیں اپنے اس پیغام حق کو وہاں تک بھی پہنچا دینا چاہیے۔ البتہ سب سے پہلے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اپنی اصلاح ضروری ہے، اور پھر جو ہے وہ دوسروں کی طرف اس پیغام کو پہنچا دینا، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہماری مسئولیت بھی ہے، اور سب کو ایسا جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، چونکہ ظہور سے ہی سب مسائل حل ہونے والے ہیں۔ تمام مومنین کی نیابت میں یہاں پر کربلا مقدسہ میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔